بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کبھی کبھی آگے سے گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بے وقت جو دی ہیں اذانیں ہم نے، ہے ایک دلیل مولا اب ہم ٹوٹ گئے ہیں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کہ کوئلے کی۔ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے مقصد بیکار اور سست ہوتے ہیں جو انہیں جوش نہیں دلاتے اور وہ خود بیکار ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، کسی سے نفرت کر کے، کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیے آپ کے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ اس لیے اپنے ارد گرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں۔ کوئی بھی قوم، قبیلے یا برادری اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہر انسان اپنی ذات کی حد تک اچھا یا برا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ ایک پر امید شخص یہ سوچتا ہے کہ دنیا ممکنات سے بھری ہوئی ہے، لیکن مایوس شخص اسی شش و پنج میں رہتا ہے کہ آیا یہ بات درست ہے بھی یا نہیں۔ وہ شامی بچہ تو یاد ہی ہوگا نا، جس نے کہا تھا میں اپنے اللہ کو اوپر جا کر سب بتاؤں گا۔ لگتا ہے اس نے سب بتا دیا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں۔ مجھ سے نہ ہو سکے گی زمانے کی بندگی، مکار بھی نہیں ہوں، اداکار بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہیں جنہیں آپ ایک دن کے نوٹس پر استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ کا تعلق 7 ارب آبادی کی دنیا کے 5% امیر ترین طبقے سے ہے۔ آپ 100 اچھے کام کر لیں، کوئی آپ کو جنت میں جانے کی خوشخبری نہیں دے گا، لیکن آپ ایک غلط کام کر لیں، سب آپ کو جہنم کے دروازے تک چھوڑ کر آئیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بکری ہے، پورا شہر کہتا ہے کہ یہ بکری ہے، مجھے خود یہ بکری ہی لگتی ہے، مگر اس بات کا ثبوت کدھر ہے کہ یہ بکری ہی ہے؟ یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام۔ میری دادی کہا کرتی تھی کہ مرد اگر جلتے توے پر بیٹھ کے محبت کی قسمیں بھی کھائے نہ تو کبھی یقین نہیں کرنا۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری دی ہوئی تمام ذہنی اذیتوں کا معاف کر دیا تاکہ خدا کے سامنے ہمیں دوبارہ نہ ملنا پڑے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں سے ہے۔ فرمانے باہو، اے باہو دنیا کیا ہے؟ پردرد آزمائش ہے جو ذکر، فکر اور حق سے جدا کر دیتی ہے۔ اصل موت تو تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے
کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ مواقع کوئی لاٹریز نہیں ہوتے، انہیں محنت سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اگر فی البرز مجھے سستی کا ایوارڈ دیا گیا تو میں اس کو لینے کے لیے بھی کسی اور کو ہی بھیجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کے زنا کی خرچی اور کاہن کی مزدوری سے منع فرمایا۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا طول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو یاد رکھیں، فیلڈ کا اسکوپ نہیں ہوتا، ٹیلنٹ کا اسکوپ ہوتا ہے۔ اگر آپ رسک ہی نہیں لیتے تو پھر آپ کی کیا زندگی ہے؟ رسک لینا ہی اصل زندگی ہے۔ تسبیح کہتی ہے، فقط مجھ کو ہی نہیں، تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ 10,000 کی شیروانی، 5,000 کا خصہ، 3,000 کا کلا پہننے اور 2 لاکھ میراثیوں پر لٹانے کے بعد دولہا کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرا نکاح مولانا صاحب فری میں پڑھا دیں۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ بادل برسے نہ برسے، اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے، اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ مستنصر حسین طاہران۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیٹ بھر کھانے کی عادت سے پرہیز کر کہ یہ بیماریاں ابھارتی اور سستی پیدا کرتی ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچہ نہ کرو اور رتبہ سے بڑھ کر دعویٰ نہ کرو۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا بھی دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ کم بولیں مگر میٹھا بولیں۔ باہمت لوگ کبھی ہار نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خاموش رہیے یا پھر اپنے الفاظ کو اتنا قابل بنائیے کہ وہ خاموشی توڑنے کے لائق ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے جلدی موت آ جاتی ہے وہ مہلت کا خواہاں ہوتا ہے، اور جسے مہلت زندگی دی گئی ہے وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیں اتنے ہی انعامات ملتے ہیں جتنا کہ ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ دنیا میں خواہشات بے شمار ہیں، مگر آخرت کے 2 ہی ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ کسی شے سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا ظلم ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیا خوب تھے وہ بچپن کے دن جب 2 انگلیاں جوڑنے سے دوستی ہو جایا کرتی تھی، اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ وہ شاندار خیالات جن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے لکھیں
कई बार पढ़ें, दोहराएं, बार बार सुनें। ये खुद को बदलने का बेहतरीन तरीका है। जो वाकया इंसान होता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। छुपकर तन्हाई में रोने वालों का हंसना मुस्कुराना बड़ा दिलकश होता है। बुरी आदत की मिसाल पौधे की सी है, यानी शुरू ही में उखाड़ दो तो ठीक, वरना तनावर दरख्त बन जाएगा। खूनी रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है मगर बुढ़ापा नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स, फी अमानिल्लाह।